الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قیام اللیل رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب اجر و ثواب کے غرض سے تراویح کی نماز ادا کی تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت تراویح نماز کی ہے، لیکن یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے ساتھ ادا کرے گا، اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رکعت ادا کی ہے اتنی رکعت ادا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر 11 رکعت وتر کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کی دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا جاتا ہے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان مبارک میں کیسی تھی، کتنی تھی؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی نماز 11 رکعت تھی، اس لیے 11 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے تو اس کو طول دیتے تھے، کھڑے رہتے تو لمبی دیر تک کھڑے رہتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ سارے کے سارے لمبے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ آتا ہے حدیث کے اندر ہے لِيَقُومَ لِيُصَلِّ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں اتنا طویل قیام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ تو ہمیں بھی نماز اطمینان سکون کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور جس طرح ہمارے ملکوں کے اندر نماز خاص طور سے تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے جس کے اندر نہ رکوع کا پتہ ہوتا ہے نہ سجدے کا، امام صاحب رکوع کے اندر ہوتے ہیں تو مقتدی قیام ہی میں ہوتے، امام صاحب سجدے میں ہوتے تو مقتدی رکوع میں ہوتے، اور اتنی تیزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں جس کا عطا پتہ، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، ہمیں نماز ادا کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیا تھا۔ البتہ جو شخص 8 رکعت سے زیادہ نماز تراویح کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کم بھی زیادہ بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن سنت 8 ہی رکعت ہے، اور 8 رکعت سے کم اور زیادہ یہ جائز ہے۔
آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ 8 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں، لیکن کم و بیش جو بھی آپ کو پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھیں۔ اور بہت سارے لوگ مکہ کی دلیل دیتے ہیں، مکہ میں جو نماز ادا کی جاتی ہے یہ دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہاں 20 رکعت تراویح کی نماز ہوتی ہے، وہاں پہ 20 رکعت تراویح، یہ آپ سب سے پہلے یہ نہ سمجھیں کہ 20 رکعت وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہے۔ میں نے خود ہی اپنے استاد سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 رکعت کی نیت سے پڑھتے ہیں، 10 رکعت پڑھ کے امام صاحب بدل جاتے ہیں، دوسرے امام آتے ہیں، تو اس طرح سے 10 رکعت ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مکہ کے اندر تو کس طرح سے رکوع کرتے ہیں، کس طرح سے سجدہ کرتے ہیں، کس طرح سے قیام کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں جو 20 رکعت کی نماز ہوتی ہے 8 رکعت سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے جلدی کوے کے چونچ مارنے کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ بالکل نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بتلایا تھا جو بار بار نماز ادا کرتے رہے، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں ادا کی ہے۔ جلدی سے پڑھ لیتے تھے، نہ رکوع صحیح سے کرتے تھے، نہ سجدے جلدی کر لیتے تھے، اسی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹا دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہجد تراویح کی نماز یہ 8 رکعت ہے، اور صحیح روایت سے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے اندر ما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کیفیت کے بارے میں نے بتلایا کہ کس طرح سے ادا کرتے تھے، تو یہ صحیح ہے، صحیح طریقے کو اپنانا چاہیے تاکہ ہماری نماز، ہماری محنت قبول ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے اندر ہر عمل کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔